تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی صاف ستھری بات ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا رشتہ اس کے بعد. کامن سینس کی بات ہے یا نہیں؟ یا تو بولو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ بات ہے کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ زیادہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سینس لیس, وہ جو میں جس سائنسدان کی بات کر رہا تھا. اب آپ بتاؤ کہ اتنا ذہین سائنسدان جو خلاؤں کے راز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے, وہ روبوٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے بنا ہے, اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات. دیکھو اگر انسان خود سے اتفاق سے وجود میں آیا تو ایک چیز بن جاتی نا, مرد الگ بن رہا ہے, عورت الگ پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسی انسٹالیشن یار آٹومیٹیکلی, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ خود بخود ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیسا نظام جڑا ہوا ہے نا, بہترین ترتیب سے چل رہی ہے زندگی. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ کیا ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ؟ یعنی نیچر اتنی ذہین اور سمجھدار ہے کہ نیچر نے اپنے آپ کو ایسے تمیز سے ڈھالا ہے نا کہ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسا روبوٹ تیار نہیں کر سکے. کیا کھوپڑی ہے یار نیچر کی, جبکہ نیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ نیچرل ہے نا, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ نہیں نیچر یہ کر رہی ہے. تو نیچر کا دماغ, جبکہ یہ کہتے ہیں نیچر کوئی چیز ہی نہیں ہے, چیز ہی نہیں ہے, تو کھوپڑی کہاں سے آئی, اس کے بعد دماغ کہاں سے آیا, اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی. اس کا مطلب نیچر کسی نے بنائی ہے, ایک ترتیب پہ بنا کے اس نے اس نیچر پہ, نیچر کا بنانے والا کوئی ہے. نیچر خود بخود یہ کام نہیں کر سکتی. لوگ کہتے ہیں نا یہ نیچرل ہے, مرغی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے, اس سے چوزے نکلتے ہیں. گورا کیا کہتا ہے یہ کیا ہے؟ نیچرل. بھائی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, مرغی بیٹھے گی کڑک ہو جائے گی. ابے یہ کہاں سے مرغی کے نیچر نے مرغی کو سکھا دیا کہ تو نے پہلے انڈے دینے, پھر 1-1.5 مہینے بعد تیرا کھوپڑی گھومے گی, تجھے اعتکاف کا شوق پیدا ہو جائے گا. حالانکہ نہ رمضان آیا نہ شوال آیا. ہم اگر اعتکاف پہ آتے ہیں تو مولوی صاحبان نے اعلان کیا ہوتا ہے بھائی رمضان کا آخری عشرہ ایک جگہ کڑک ہو کے بیٹھ جاؤ. کڑک کہتے ہیں نا اس کو جو مرغی انڈوں پہ بیٹھتی, مختلف زبانوں میں مختلف کہا جاتا ہے, یہاں کراچی میں کڑک کہا جاتا ہے. مرغی کو اتنی سینس ہے کہ یار انڈے دینے کے بعد پھر اس پہ ایک خاص کیفیات آئیں گی, بس وہ کہیں حجرہ تلاش کرے گی, کہیں چھپڑ میں مجھے بٹھا دو, اللہ کا واسطہ مجھے کہیں بٹھا دو, اس کے نیچے انڈے رکھ دو, خوشی سے پاگل ہو جائے گی. وہ 21 دن تک ان انڈوں کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھتی ہے, پھر ان انڈوں کو گھماتی بھی ہے چونچ سے کہ بھائی یہاں سے اس کی سکائی ہو گئی, اب تھوڑا سا. او بھائی اس کو کون سکھا رہا ہے, کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے ٹریننگ لی ہے؟ گورا کہہ دیتا ہے نیچر. تو نیچر کے پاس اتنی کھوپڑی ہے کہ اس نے مرغی کو یہ سب کچھ سکھایا. پھر جو اس سے چوزے نکلتے ہیں کیسے ان سے محبت کرتی ہے, کیسے ان کو پروں میں ہو بھائی, اس کے بعد اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے مرغی کی. میں نے تو مرغیاں بہت پالی ہیں نا. ایک مرغی میں اپنے گھر میں لے کر آیا تھا, وہ بیچاری ذرا کمزور سی تھی, تو پرانی مرغیوں نے اس کی ایسی کی واٹ لگانا شروع کر دی. واٹ اس لیے میں بھی کے پی گیا, ایک پٹھان بھائی مجھ سے ملے کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ نے تو فلاں کی واٹ لگا دی. دیکھو اردو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اردو زبان الحمدللہ, اردو کے وہ الفاظ جو خاص کراچی کے ہیں وہ کافی دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو جو کمزور سی مرغی لے کر آیا نا میں, تو وہ پرانی مرغیوں میں جیلسی بہت ہوتی ہے, وہ نئی مرغی کو برداشت نہیں, اس کی مار کے ایسی کی تیسی کر دی. میں نے اس بیچاری کو کہیں, میں نے کہا اس کے لیے پارٹیشن کرو ورنہ یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. اس کو پارٹیشن کر کے ہم نے الگ کر دیا. وہ تھوڑے دنوں میں وہی نیچر نے اس کو سکھایا کہ اب کڑک ہو کے بیٹھ جاؤ. انڈے منڈے رکھ دیے ہم نے اس کے نیچے, 12-13 انڈے تھے, وہ جناب ان کو سیتی رہی ہے, اور 21 دن کے بعد سارے چوزے نکل آئے. اب تو اس کی ٹون کیا ہو گئی, پہلے یہ آگے ہوتی تھی وہ مرغیاں پیچھے, اب وہ 8-10 مرغیاں آگے اور یہ ان کے پیچھے. یعنی کیا مطلب, نئی جو نسل ہے نا اس کے تحفظ کے لیے گورا کہے گا کہ نیچر نے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیا تاکہ یہ اپنے بچوں کو بولو پال سکے. نیچر تو پھر گورے سے بھی زیادہ ذہین ہے بھائی. وہ ہے کہاں, اس کو لے کر آؤ, ہم اس نیچر کی پوجا پاٹ شروع کر دیں, اس کو ہم کھلائیں پلائیں, اس کا شکریہ ادا کریں. کہاں ہے وہ نیچر, وہ فطرت ہے کہاں جو اتنے ذہین ہے کہ جس نے
بچوں کی تربیت کے لیے اس کمزور مرغی میں ایسی موٹیویشن پیدا, حالانکہ وہ کمزور ہے ابھی, کیونکہ 21 دن اس نے تمیز سے کھایا پیا نہیں ہے, وہ تو ادھوئی ہو چکی ہے, لیکن اس میں کانفیڈنس اور بہادری اتنی زیادہ کہ اس نے کہا بھائی بزبان حال کہہ رہی تھی کہ ہاں کسی میں دم ہے تو آئے نا ذرا, اب دیکھتے ہیں. یہ نیچر نے اس کے اندر یہ صلاحیت کیوں پیدا کی؟ کیونکہ نیچر اس سے نسل بڑھوانا چاہ رہی ہے, کیونکہ اگر اسی طرح ہونے لگا تو وہ نہیں مرے گی, اس کے 12 چوزے بھی مر جائیں گے, وہ 12 بچے بھی مر جائیں گے. فطرت نے اس کو اب کانفیڈنس پیدا کیا, بھائی پہلے تو مر جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر اس طرح سے مرغیوں کو طاقتور مرغیاں مارنا شروع کر دیں پھر تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. فطرت نے اس میں کانفیڈنس پیدا کیا اور بہت سارے میسج انسانوں کو بھی دیے کہ عورت کے لیے بچے جتنا زیادہ اس میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں نا, کمزور عورت کو جتنا سپورٹ کرتے ہیں ماں کو, اتنا شوہر اور اتنا کوئی اور نہیں کرتا. اور اسی بچے پیدا کرنے سے فیملی پلاننگ والے کیا کر رہے ہیں؟ عورت کو روک رہے ہیں, کیونکہ ان میں تقویٰ نہیں ہے نا, تو ان کی نیچر بھی ان کو غلط گائیڈ کر رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو تمہیں گائیڈنس کیسی ملے گی؟ غلط. تو چونکہ ان میں تقویٰ نہیں ہے نا, تو یہ بھی عورت کو کہنے 2 بچے اچھے, اس کا مطلب عورت کا فیوچر آپ کیا کر رہے ہو؟ برباد. نہ اس کے پاس بیٹے ہوں گے نہ بیٹیاں ہوں گی, اور ہمیشہ تھوڑی ایسی جوان رہے گی وہ. میں نے اس مرغی کو دیکھ کے کہا, میں نے کہا یار دیکھو اس کے بچے ہوئے, ایسا کانفیڈنس. اس نے کہا بھائی میرے 12 بچے ہیں بھائی, ان میں 6 نر ہیں 6 مادہ ہیں, داماد بھی ملیں گے اور بہویں بھی ملیں گی مجھے. ایسی کی تیسی, اب کوئی آئے تو صحیح دیکھتی ہوں. ان سے محبت اور ان کی حفاظت کے جذبے نے اس میں آگ بھر دی. میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں. سارا مسئلہ ہوتا ہے ان بیچ کی چیزوں کا, کہ جو حکمت کی باتیں جو اللہ ہر ایک پر نہیں کھولتا, اس میں اگر آپ لالچی لوگوں کو سنیں گے تو بسا اوقات وہ آپ کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں سوائے پیغمبروں کے آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ کو صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. یقین نہ آئے تو جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں ان کے حالات آپ جا کے دیکھ لو. دھکے اتنا کچھ ہو کے بھی دیکھو, اللہ نے ان کو وسائل اتنے زیادہ اس لیے دے دیے, شاید یہ حکمت ہو کہ اگر وسائل کی کمی سے دھکے کھا رہے ہوتے نا, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اس لیے. وسائل اتنے زیادہ ہو کے بھی اگر کوئی قوم ڈپریشن اور اسٹریس میں ہے, کوئی قوم اگر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فیملی سسٹم پورا جو انسان کی نیچر ہے وہ پورا سسٹم جس قوم کا تباہ ہو گیا ہو, تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کون سا فالٹ ہے اس معاشرے میں کہ پھر بھی تباہ ہو رہے ہیں. وہ فالٹ سوائے اس کے کہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, اس کے علاوہ کوئی فالٹ